ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بے وقوف ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا تالا کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے۔ جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہگار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔
ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان 4 کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہمہ ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لباس خوشنما ہے مگر جسم جیسے کھوکھلے چھلکے سجے ہوں پھلوں کی دکان پر۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ احساس ہے تو بہت قیمتی چیز، لیکن میسر زیادہ تر غریب کے پاس ہوتی ہے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کریں یہ کم نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نجی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ تمہیں مرنا ہے، پر یہ سوچو کیا ابھی زندہ ہو؟ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لو کہ وہ صرف ایک معقول بات کرے گی تو تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ تم خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر اور کوشش بغیر نہیں ملتی۔ راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بھی بدلیں تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے،
اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ جس شخص پر اللہ ناراض ہو اس کا ساتھ نہ دینا۔ زندگی سے گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا بے وقوفی اور بے عزتی کی وجہ ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر زندگی ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنے کا نام ہے تو پھر موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کا وجود مٹی کا دیا ہے، اس میں مٹی بھی ہے، روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جیسے ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف یعنی کمزور پیدا کیا ہے۔ شوق کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ جاتے ہیں وہ رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض اور کوئی ذاتی مقصد نہیں رکھتا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ آدمی خود ہو جب اداس، دنیا کتنی اداس لگتی ہے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے سوتے بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی اور کر لیں۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا وصال روح سے ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو آپ نمازی ہو گئے۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔
اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی۔ اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ ساتویں حس ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا، عارضی بسیرا، سب خدا کا، کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو، اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو
محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں،
وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے۔ پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کھڑکی کے باہر کا منظر ہر وقت خوبصورت دکھتا ہے۔ اڑانے پرندوں کی ہو یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ پر نظر رکھ سکے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کرو۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ نیتیں صاف رکھو، باقی سب خدا پر چھوڑ دو۔ آخرت کے دن حقوق العباد میں بھی خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ انسان چہرہ صاف رکھتا ہے
جس پر لوگوں کی نظر ہوگی، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوگی۔